محترم بزرگ اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں کہ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور پاک و صاف رہنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ دین میں طہارت و پاکیزگی صرف اعمال و عبادت کے لیے اساس و بنیاد نہیں بلکہ اس کا ایک لازمی جز ہے اور بذات خود بھی مطلوب و مقصود ہے۔ طہارت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرا کے بعد جو سب سے پہلے وحی نازل ہوئی وہ پاکی کے بارے میں تھی۔ فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ پاک و صاف رہنے والوں سے اللہ تعالی محبت فرماتے ہیں، ان کی اس صفت کی تعریف اور ان سے اپنی محبت کا اعلان فرماتے ہوئے اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک و صاف رہنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ نیز ایک اور مقام پر طہارت و پاکیزگی میں اہتمام کرنے والوں کی مدح سرائی اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں فرمائی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا کہ اس میں یعنی قبا کی بستی میں ہمارے ایسے بندے ہیں جن کو بڑی پاکیزگی پسند ہے اور اللہ تعالیٰ خوب پاک و صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان دو آیتوں سے طہارت و پاکیزگی کی اہمیت اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر و قیمت کے بارے میں بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کو نصف ایمان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد مبارک ہے الطہور نصف الایمان، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان کہ طہارت ایمان کا جز ہے۔ جہاں طہارت کے اہتمام پر یہ فضیلت ہے وہی عدم و اہتمام کی بنا پر سخت وعید وارد ہوئی ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی ایسے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا جس کا معاملہ سخت ہو، یعنی وہ انتہائی مشکل ہو، اور ان میں سے ایک کا گناہ یہ تھا کہ وہ پیشاب کی گندگی سے بچاؤ کی یا پاک و صاف رہنے کی کوشش و فکر نہیں کرتا تھا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ پیشاب سے بچو اور پاکی حاصل کرو کیونکہ عموماً عذاب پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ طبرانی کی ایک روایت میں آیا ہے کہ پیشاب سے بچو وہ اس چیز کا اول ہے جس کی وجہ سے بندہ قبر میں حساب کی سختی میں گرفتار ہوگا۔ شرح حدیث میں اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ پیشاب سے بے احتیاطی کی وجہ سے عذاب قبر اس وجہ سے ہے قبر منازل آخرت میں سب سے پہلی منزل ہے اور طہارت نماز کی پہلی منزل ہے، تو پہلی منزل کی بے احتیاطی کی وجہ سے پہلی منزل پر پکڑ ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے کہ پیشاب سے نہ بچنا گناہ کبیرہ ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بخاری شریف میں اس پر باب قائم کیا ہے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح میں تحریر فرمایا ہے کہ پیشاب سے نہ بچنا، لاپرواہی برتنا اور اس کی عادت بنا لینا گناہ کبیرہ ہے، چاہے آدمی ان ناپاک کپڑوں سے نماز پڑھے یا نہ پڑھے، یعنی پیشاب سے نہ بچنا متعلقاً گناہ کبیرہ ہے، یہ ضروری نہیں کہ ان کپڑوں سے نماز بھی پڑھے۔ ان تمام روایت سے یہ بات خوب واضح ہو جاتی ہے کہ پیشاب سے بچنا اور احتیاط کرنا کس قدر ضروری اور اہم ہے، لہذا یہ امر انتہائی قابل غور ہے اور اس میں تساہل و تغافل نہایت ہی نقصان کا سبب ہے۔ بعض لوگ استنجا سکھانے، پیشاب کے بعد ڈھیلے سے پیشاب خشک کرنا اور استنجا کو عیب جانتے ہیں اور استہزاء کرتے ہیں، یا پیشاب کے معاملے میں لاپرواہی اور بے احتیاطی کرتے ہیں، یہ انتہائی ناروا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو پیشاب کی قطروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور پاک صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ساتھی ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ ویڈیو کو لائک کرے، کمنٹ کرے اور شیئر کرے۔